جانشینی کرنے کے لیے ناخلف قسم کے لوگ آ جاتے تھے۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ جو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اس نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہیں۔ یقولون ما لا یفعلون، جو دعوے کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، اعلان کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ قول و فعل کا تضاد، یہ پہلی خرابی یہ یقولون، جو کہتے تھے، ما لا یفعلون، وہ کرتے نہیں تھے۔ وہ یفعلون، اور جو کرتے تھے، ما لا یؤمرون، اس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا۔ یعنی نبی کی شریعت میں وہ چیز ہوتی ہی نہیں تھی، یہ نیا فیشن نکال لیتے تھے، نئی رسم ایجاد کر لیتے، نئے کام شروع کر دیتے تھے، جسے ہم بدعت کہتے ہیں، بدعتیں نکال لیتے تھے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی نا، یہ نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ نبی کی امت پہلا حصہ یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، پھر اس کے بعد ایک دور آیا، اور اگر حضور کی اس حدیث کو سامنے رکھیں تو گویا تیسری نسل میں، چوتھی نسل میں وہ دور آ جاتا ہے، یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون۔ اچھا، اب آ جائیے میں جو ایک اور روایت میں جو واقعہ آیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، جو اس سے بالکل آیت سے جڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حوض کوثر ہے، آخرت، حشر کا میدان اللہ کے پاس موجود۔ ابھی فیصلے ہونے ہیں، پیاس لگی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں ہی حوض کوثر پہ جام کوثر لٹا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، پی رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں۔ وہاں کچھ لوگ بے ساختہ حضور کی طرف بڑھیں گے کہ ہم امتی ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم امتی ہیں، فرشتے نہیں جانے دیں گے۔ یہ بہت معروف کوئی لیڈر جب آتا ہے نا، تو لوگ اس کی طرف رش کرتے ہیں، پولیس والے نہیں جانا دیتے۔ بس یہی منظر ذہن میں رکھیں کہ لوگ چاہیں گے، وہ جو اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھیں گے، چاہیں گے کہ جائیں حضور کے پاس، لیکن فرشتے انہیں نہیں جانے دیں گے۔ یہ منظر حضور دیکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں کو کہ یہ میرے امتی ہیں، انہیں میری طرف کیوں نہیں آنے دیتے؟ فرشتے جواب دیں گے یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، ان کے عمل کوئی اور ہی تھے۔ اب سمجھ آئے؟ یقولون ما لا یفعلون، یہ ان کا یہ قول ہے کہ یہ آپ کے امتی ہیں، ان کا جو فعل ہے وہ اس کا مطابق نہیں تھا، لہٰذا یہ آپ کے امتی نہیں ہے، تو حضور بھی منہ پھیر لیں گے۔ اب یہ پورا ذہن میں آ گیا نا، اس کو اب یہ پڑھیے، بلا، وہ پوچھیں گے کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے ساتھی تھے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ تو جو آیت میں بات آئی، اس کا ایک نقشہ حدیث میں علیحدہ سے بھی بیان کر دیا گیا۔ یہ تو سارے مومنین کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور وہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگا۔ لیکن اس میں نقطے کی بات جو سمجھنے کی ہے کہ منافقین کی ایک عظیم اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جنہیں وہاں تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم منافق تھے، وہاں جا کے جب